ہر نوجوان کے ذہن میں یہ سوال ضرور عمدہ ہوگا کہ عامر عثمان کو کیا ضرورت تھی کہ اگر وہ قائد کیمبرج کے نام سے ایک ادارہ چلاتا آ رہا ہے تو اس کو کیا ضرورت پیش آ رہی تھی کہ وہ دی ایجوکیٹر کا ایک اور ادارہ کوٹلہ عرب خاں میں لے آیا. تو میں بڑے احترام سے وضاحت کرتا چلوں کہ 2002 میں چودھری عبد المالک کے گھرانے نے مجھے صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر نامزد کیا. میں اس وقت قائد کیمبرج اسکول سے وابستہ تھا اور جس دن میرے کاغذات نامزدگی عدالت میں سبمٹ ہونا تھے میرے ہاتھوں میں اس وقت بھی چاک تھا. میں 3rd ایئر کی کلاس کو انگلش پڑھا رہا تھا. اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اسمبلی کے ایوان تک پہنچا دیا. لیکن اولیاء مقبول جان میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ عامر عثمان کی کمٹمنٹ تعلیم کے ساتھ تھی. تعلیم سے محبت اسے ورثے میں ملی تھی. میرے والد، میرے دادا، میری والدہ، میرے نانا اور میرے نانا جامعہ ملیہ سے وابستہ رہے ہیں. اس عامر عثمان نے پنجاب اسمبلی کے ایوان تک پہنچ کر بھی اپنے ہاتھوں سے اس چاک کو نہیں چھوڑا. روزانہ میں اپنے ادارے میں اور گورنمنٹ کے ادارے میں پیریڈ پڑھا کے توفیق دی کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی اسکیم چلی جس میں انہوں نے اداروں کو 300 روپیہ فی بچہ وظیفہ دینا شروع کر دیا. اور آج میرے پاس 700 بچہ مفت تعلیم حاصل کر رہا ہے قائد کیمبرج کے اندر. اور یہ ادارہ نو پروفٹ نو لاس بنیادوں پر چلایا جا رہا ہے. اور آج ان غریبوں کی دلوں کی دعائیں ہیں کہ عامر عثمان خاکسار دی ایجوکیٹر کے قیام کے ساتھ آگے آنے پر مجبور تھے. یہ ضرورت تھی کوٹلہ میں ایجوکیٹرز کے قیام کی. ایجوکیٹرز کو ہم نے کیوں چنا؟ بیکن ہاؤس اسکول سسٹم پاکستان کا ایک معروف تعلیمی نظام. نتیجے میں ایجوکیٹرز کا قیام عمل میں لایا گیا اور فلاسفی اس کے پیچھے یہ تھی کہ جو لوگ بھاری فیسیں افورڈ نہیں کر سکتے لیکن اپنے بچے کو معیاری تعلیم دلوانا چاہتے ہیں ان کی پہنچ میں اس تعلیم کو کر دیا جائے. تو اس فلسفے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایجوکیٹرز کا قیام عمل میں لایا گیا. سیاسی رنگ نہ دینے کی کوشش کیجئے. میں بڑے احترام اور ادب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کوٹلہ کی دھرتی پر جتنے لوگوں کا استقبال کیا گیا ہے ان کے کسی سرکاری عہدے کی نسبت سے نہیں کیا گیا. اگر آج دل کی اتھا گہرائیوں سے کوٹلہ کے ہر بزرگ اور بیٹے نے آپ جیسی شخصیات کا استقبال کیا ہے تو محض علم دوستی کی وجہ سے کیا ہے، انسان دوستی کی وجہ سے کیا ہے، آپ کے دل میں پائے جانے والے غریبوں کے درد کی وجہ سے کیا ہے. اور میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں، اس کی محبت کو سلام پیش کرتا ہوں. آخری بات کہہ کر اجازت چاہوں گا. مہمان بڑی دور سے آئے ہیں، انہوں نے جلدی جانا ہے. ہم آج ان کی باتیں سنیں گے کہ تعلیم میں ہمارا عزم ہے. کچھ لوگ اس کو مقابلے کا نام دے رہے ہیں. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ نہیں. جناب عامر عثمان صاحب اپنی اس خدمت کے لیے چن لیتا ہے جنہیں وہ منتخب کر لیتا ہے ایک ایسے مقصد کے لیے کہ جس مقصد کی وہ قسمیں کھاتا ہے، کہ جس مقصد کے ساتھ ساتھ وہ انبیاء کو بنا کر بھیجتا ہے. ایک چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ تم نے اس کائنات کے اندر اس نور کے ساتھ ہدایت دینی ہے جسے علم کہا جاتا ہے. یہ علاقہ، یہ شہر میں تقریباً 30 سال بعد اس علاقے میں سڑک ہوتی تھی جس کے دونوں طرف شیشم کے درخت ہوا کرتے تھے. اور اسی علاقے کے اندر نزدیک ہی میرا ایک کلاس فیلو ایک بہت خوبصورت شاعر ذکی لودھی ہوا کرتا تھا جس کے پاس کبھی کبھی ہم شاعری کے لیے آیا کرتے تھے. اس پورے علاقے کے جو پہچان تھی تاریخ کے تلخ اور آپ نہیں چھیڑا کرتی. ایک کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو توفیق عطا فرماتا ہے اور اس علاقے کا نام علم کے حساب سے گونجنے لگتا ہے. دو چھوٹی چھوٹی چیزیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا. ایجوکیٹرز قائم کر رہے ہیں. میں یہاں پر لوگوں کے ہاتھوں میں کچھ پمفلٹس دیکھ رہا تھا تو اس میں باہر جانے کی اور تعلیم حاصل کرنے کی اور باقی چیزوں کی گفتگو پڑھ رہا تھا اور اس میں دیکھ رہا تھا. دنیا کے اندر 10,000 سال کی جو تاریخ ہے اس تاریخ کے اندر شاید عامر صاحب میری یہ بات آپ کے قوم ایسی نہیں دیکھی کوئی بھی جس نے کسی غیر کی تعلیم میں کسی غیر کی زبان میں علم حاصل کیا اور ترقی کی. کرنے کے لیے ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا نعرہ دیا جا رہا ہے
کہ انگریزی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. یہ بات کوئی ہالینڈ سے نہیں کہتا, یہ بات کوئی ناروے سے نہیں کہتا, یہ بات کوئی آسٹریلیا سے نہیں کہتا, یہ بات کوئی پرتگال سے نہیں کہتا, یہ بات کوئی 50-50 لاکھ کے چھوٹے چھوٹے ملکوں سے نہیں کہتا کہ جو اپنی زبان کے اندر اپنی پی ایچ ڈی تک کرواتے ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ سائنسدانوں کی لسٹ جو مرتب ہوتی ہے, آپ حیران ہوں گے کہ اس میں 90,000 تقریب ایسے سائنسدان ہیں کہ جنہیں انگریزی سے بالکل آشنائی میسر نہیں. اس خطے میں آپ رہتے ہیں, اس خطے میں 1911 کے اندر جو مردم شماری ہوئی تھی, جو میں نے نہیں کی تھی, انگریز نے کی تھی. ہمارے آباء اجداد جو تھے بڑے عجیب و غریب اور کمال کے لوگ تھے, جن کو آج ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. 1911 کی اس مردم شماری کے مطابق اس پورے خطے کے اندر شرح خواندگی 97% تھی. اور جب انگریز, تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مغلوں نے ہر علاقے کے اندر, ہر جگہ کے اندر, ہر گاؤں کے اندر اقالیم مقرر کیے ہوتے. کہا گیا, میں نے کہا تم اپنی ماں کو چھوڑ کے چلے گئے ہو, اب کیوں پوچھتے ہو اس کا؟ ہم جیسے بھی ہیں اپنی ماں کو سنبھال لیں گے. یہاں فرانس تباہ ہو گیا, جرمنی تباہ ہو گیا, جاپان تباہ ہو گیا, کبھی کسی نے نہیں کہا کہ ہم فرانس کو